اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جیل میں، آپ کو لگتا ہے یہ جلدی باہر آ جائیں گے؟ نہیں، کب تک آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ اور نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ ابھی تو اچھا نہیں ہے۔ خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، آپ کا ٹویٹ بڑا وائرل ہوا ہے۔ اس وقت آصف زرداری اور بلاول بھٹو جمہوریت دوست قوتوں کے ساتھ ہیں یا جمہوریت کش؟ السلام علیکم، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ آج کل پاکستان کی سیاست اور صحافت میں بابائے جمہوریت کی پیشن گوئی کے بہت زیادہ چرچے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے تئیں چنن بیچ رہا ہے عمران خان کو لے کر کہ اس ہفتے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ اور نواز شریف صاحب مایوس ہو چکے ہیں۔ عمران خان نے جو 4 حلقوں کی بات کی ہے اور آنے والے مہینوں میں عمران خان کی ہاں یا نہ پر سیاست کے فیصلے ہونے ہیں پاکستان میں، سیاست میں وہ اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، جبکہ بابائے جمہوریت کی جو پیشن گوئی ہے، جس نے ہلچل مچائی ہوئی ہے، نیندیں اڑائی ہوئی ہیں، وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ اپنے اس ویلاگ میں وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب چونکہ آج کل بہت زیادہ بولڈ تبصرے کر رہے ہیں اینٹی مسلم لیگ نون، نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم آپ کو ایک ویڈیو سنائیں گے کہ الیکشن سے پہلے نجم سیٹھی صاحب کے کیا وچار تھے اور الیکشن کے بعد اچانک ان کے وچار، ان کے تبصرے، تجزیے کیوں تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نجم سیٹھی کی ویڈیو کی، اور جو بابائے جمہوریت کی پیشن گوئی ہے وہ اس ویڈیو سے لنک کرتی ہے، اور میں کنفیوژن نہیں پیدا کرنا چاہتا بلکہ سمجھانے کے لیے اور خبر آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں آگے لے کر چلوں گا تاکہ کوئی درمیان میں کنفیوژن نہ رہ جائے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب نجم سیٹھی صاحب اور حامد میر صاحب الحمرا میں ایک فیسٹیول میں آئے تھے، لٹریری فیسٹیول تھا، ادبی فیسٹیول۔ تو نجم سیٹھی صاحب سے ہمارا ٹاکرا ہو گیا۔ نجم سیٹھی صاحب نے گلے میں لال رومال پہنا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے ریڈ کلر کا جو رومال ہے وہ اکثر مفرل وہ عمران خان صاحب اور شیخ رشید بھی اکثر پہنا کرتے ہیں۔ تو یہ پہنا ہوا تھا، تو ہم نے عمران خان صاحب کے فیوچر کے حوالے سے ان سے ایک سوال کیا تھا۔ اس سوال کا جواب نجم سیٹھی نے کیا دیا وہ پہلے آپ جواب سن لیں۔ جی نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لال مفرل ہمیشہ علامت ہے، یا آپ پہنتے ہیں یا شیر رشید؟ اچھا، ہاں جی، عمران خان بھی پہنتا ہے۔ عمران خان بھی پہنتے ہیں، شیر رشید صاحب پہنتے ہیں، لیکن ان کا انقلابی ختم ہو گیا، آپ کا زندہ ہے؟ میرا تو نہیں، اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جیل میں، آپ کو لگتا ہے یہ جلدی باہر آ جائیں گے؟ نہیں، کب تک آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ اور نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں؟ ابھی تو اچھا نہیں ہے۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں؟ یہ نہیں پتا مجھے۔ عمران خان چڑیا کو کیا بتا دیں تھوڑا سا۔ آپ کو عمران خان کو بڑے حامی لگتے ہیں۔ نہیں، حامی تو نہیں، اس وقت لوگ پوچھنا چاہ رہے کیا ہو رہا ہے تو میں آپ سے پوچھوں۔ جو بھی ہو رہا ہے اچھا سید صاحب ایک منٹ یہاں پہ گفتگو کرنی ہے آپ کی۔ یہ جو اپنے چیئرمین پی سی بی ہیں ان کا جو رول ہے، کنڈکٹ ہے، ٹھیک جا رہا ہے پی سی بی کے لیے؟ جو ان کی پالیسیز ٹھیک ہے؟ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اسی طرح ادارے تباہ ہوں گے جب سیاسی لوگوں کے بندوں کو اپوائنٹ کیا جائے گا اس انداز میں؟ یار یہ جو لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں ان سے پوچھیں، مجھے کیوں پوچھیں؟ زرداری صاحب کو کیا غصہ ہے آپ پہ؟ کوئی غصہ نہیں، میری بڑی دوستی ہو تو ہٹانے میں آپ کو انہوں نے کردار ادا کیا؟ نہیں، ایسی نہیں بات۔ ہاں، ان کی اپنی ایک سلیکشن تھی، پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی کہ ان کا بندہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چڑیا کی کیا خبر ہے؟ اللہ کا واپس ہو گیا۔ ہاں۔ اچھا یہ لاسٹ میں بتا دیجیے گا کہ تو جی نجم سیٹھی صاحب کا یہ جواب آپ نے سنا۔ ہم نے 2 بار ان سے کہا کہ عمران خان صاحب کا کیا فیوچر ہوگا، کہتے ہیں کوئی فیوچر نہیں ہوگا۔ وجہ آپ کو بتاؤں، وجہ یہ تھی کہ تب نجم سیٹھی صاحب کو یہ تھا کہ یہ جو اگلا سیٹ اپ آنا ہے، ذکا اشرف کی جگہ مجھے چیئرمین پی سی بی بنا دیا جائے گا، مجھے چیئرمین پی سی بی لگا دیا جائے گا، بلکہ نگران سیٹ اپ میں ہی ان کی جگہ محسن نقوی جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت، انہیں چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا۔ تو ہائے حسرت ان گونجوں پر جو بن کھلے مرجا گئے۔ تو نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ کچھ یہ والا مواجرہ ہوا، اس وجہ سے بتایا جاتا ہے، چڑیا بتاتی ہے، اور جو ان کی چڑیا ہے وہ اڑتی اڑتی ہمارے پاس بھی آئی ہے کہ یہ وجہ ہے کہ ان کے جو تبصرے و تجزیے ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
کیونکہ شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے کہنے پر انہیں کہ ان کی جگہ ذکا اشرف کو لگایا تھا چیئرمین پی سی بی. تو اب چونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, انہیں تکیہ تھا نواز شریف صاحب پہ, تو اب اس طرح کے کئی فیصلے تو شہباز شریف صاحب نے کرنے ہیں, نواز شریف صاحب کی ہو سکتا ہے دال داں کرے. تو پھر انہوں نے یہ سوچا چھوڑا, اور وہ سوچا دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ وائرل ہوا کہ ابھی تک وہ وائرل ہے. اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو یوٹیوبرز یا دانشور اپنا منجن بیچ رہے ہیں عمران خان کے تناظر میں کہ آج نہیں تو کل یہ باہر آ رہے ہیں, لیکن بابائے جمہوریت کا جو اس حوالے سے نقطہ نظر ہے, جو پیشن گوئی ہے, جو تجزیہ ہے, وہ بالکل مختلف ہے. ان کا تجزیہ کیا ہے وہ اب آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے بڑے ہی سینئر اینکر دوست ہیں فہد شہباز. اکثر آپ ان کے چھپتے ہوئے سوالات دیکھتے ہیں, کسی سیاستدان کو وہ معاف نہیں کرتے, بڑے زیادہ متحرک ہیں, ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, چاہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہو, سینٹ کا ہو, یا اس طرح کی کوئی سپریم کورٹ کا معاملہ ہو, پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو, یا سینٹ کے ابھی انتخابات ہوں, تو فہد شہباز صاحب ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اب نجم سیٹھی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کئی ہمارے صحافی دوست ایسے ہیں جن کے یہ گرو مانے جاتے ہیں, اور وہ نجم سیٹھی صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہیں. ان کے تبصروں اور تجزیوں کو سن کر وہ اپنی خبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہاں سے ہنٹ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی خبر کیا بنانی ہے, کس سیاستدان کو یا کس سرکاری عہدیدار کو اپروچ کرنا ہے اور اس سے خبر کی تصدیق کرنی ہے. تو وہ نجم سیٹھی صاحب کو گرو مانتے ہیں. لیکن بابائے جمہوریت نے, جو فہد شہباز نے اپنا ویلا کیا اور جو پیشن گوئی کی اپنے تبصرے, تجزیوں اور ماضی کے واقعات کی بنیاد پر, اس نے نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں. یہاں پر میں بات روکتا ہوں, یہ بات آگے ایڈ کروں گا. میں 2019 میں لے جاتا ہوں. بابائے جمہوریت نے 2019 میں بھی یہ پیشن گوئی کی تھی کہ نواز شریف صاحب کا جو مستقبل ہے, یا یہ جو جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, یہ 2018 میں نہیں بلکہ فروری مارچ میں طے ہونا ہے. تو 2019 کا فروری مارچ, ان دنوں کے آپ واقعات دیکھ لیجئے گا, تو بابائے جمہوریت نے جو تجزیہ کیا تھا, جو پیشن گوئی کی تھی, وہ سچ ثابت ہونا شروع ہو گئی تھی, یعنی گراؤنڈ بننا شروع ہو گئی تھی. اور اگست میں جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے ڈسکلوز کر دی تھی کہ وہ ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں. اگست 2019 کی بات ہے. اور نواز شریف صاحب لندن کب جاتے ہیں؟ وہ اکتوبر نومبر 2019 میں لندن جاتے ہیں. تو اب یہ سارے معاملات آپ دیکھ لیں. 2019 بابائے جمہوریت کا تبصرہ, تب کوئی بات نہیں کر رہا تھا, لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ معاملہ 2019 کو طے ہوگا. تو بابائے جمہوریت نے, جو فہد شہباز نے اپنا ویلاگ میں ذکر کیا ہے, اور انہوں نے, کیونکہ وہ بھی ان میں شمار ہوتے ہیں جو نجم سیٹھی صاحب کے بڑے ماننے والے ہیں, ان کے تبصروں تجزیوں پر وہ بھی کافی زیادہ یقین کر لیتے ہیں. لیکن انہیں بھی حیران کر دیا بابائے جمہوریت کی اس پیشن گوئی نے کہ عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے نا, وہ اس سال طے نہیں ہونا. عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے, وہ رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وہ مارچ 2025 میں جا کر ہوگا. ابھی جو ہے یہ روٹین کی پاور شیئرنگ ہو رہی ہے, یہ روٹین کے میٹر چل رہے ہیں, ڈے ٹو ڈے جنہیں میٹر کہتے ہیں وہ چل رہے ہیں. اور ان ڈے ٹو ڈے میٹرز میں فی الحال جو ریاستی معاملات ہیں, اس میں عمران خان صاحب اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتے, ان کی امپورٹنس اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ہاں یا نا پر فیصلے ہو رہے ہیں, ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ڈٹ گئے ہیں, وہ نہیں مان رہے. بابائے جمہوریت کی یہ تجزیہ ہے یا پیشن گوئی ہے کہ بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جیسے جو دانشور ہیں وہ اپنا چورن ضرور بیچ رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ان کے اپنی حسرتیں ہیں, اپنی خواہشیں ہیں, جن پر محسن نقوی یا اسٹیبلشمنٹ نے پانی پھیر دیا ہے. چونکہ یہ چیئرمین پی سی بی بننا چاہتے تھے اور چیئرمین پی سی بی نہیں بنے, تو اس لیے اب انہوں نے ایک نیا نریٹیو, نیا بیانیہ لیا ہے. اور عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے, ان کے حوالے سے جو خبر ہے وہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے. ان کے کروڑوں میں ووٹرز ہیں, اوورسیز ان کے چاہنے والے ہیں, تو وہ سنتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی تھوڑی سی مجبوری بھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ خبر ضرور ہوتی ہے, لیکن اس طرح کے وہ معاملات نہیں ہیں
کہ ابھی جو ہے وہ ان کی نا اور ہاں پر فیصلے ہونے ہیں اور وہ ڈٹ گئے ہیں، ان کا مستقبل طے ہو چکا ہے، بلکہ بابا جمہوریت کے جو پیشن گوئی ہے اور جو ان کا تجزیہ ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نجم سیٹھی صاحب اب آپ دیکھیں نا، جو میں نے ویڈیو کلپ آپ کو سنوایا ہے، کہ تب وہ کہتے تھے عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اس وقت جو سارے سرویز آ رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے حق میں تھے، آزاد امیدواروں کے حق میں تھے، یہ مقدمات کے فیصلے بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو جب ایک عام صحافی کو پتا تھا کہ جتنے سرویز ہو رہے ہیں بالکل زمینی حقائق اس سے مختلف ہیں، لیکن تب جو اس طرح کے دانشور ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہیں یہ لگتا تھا کہ نہیں، بس نواز شریف صاحب آگے ہیں، چھا جائیں گے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، بیانیہ وغیرہ۔ تب انہیں یہ تھا، اپنا مفاد تھا کہ کسی طریقے ہم اس کرسی پر بیٹھ جائیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کی حسرت پوری نہیں ہوئی، ان کی خواہش کے مطابق انہیں عہدہ نہیں دیا گیا، تو اب پیچھے ایک ہی بیانیہ بچتا ہے، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان صاحب کا۔ اور 8 فروری کے بعد بالکل جو نہیں مانتا کہ صورتحال بالکل بدل گئی ہے، اور لوگوں نے دل کھول کر عمران خان صاحب کے حق میں ان کی رہائی کے لیے ووٹ ڈالا ہے، ان کی رہائی کے لیے ووٹ ڈالا ہے۔ آزاد امیدواروں کو کون جانتا تھا؟ ووٹ تو عمران خان کے نام پر پڑے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جو صحافی یہ نہیں مانتا وہ تعصب پسند ہوگا، وہ پھر اپنی بلیک اینک سے معاملات کو دیکھتا ہوگا، ادروائز صورتحال بالکل واضح تھی۔ لیکن 9 فروری کے بعد صورتحال بالکل بدل گئی تھی۔ اب پی ٹی آئی آپ دیکھیں نا، ہر سسٹم کا حصہ بن رہی ہے، یعنی وزیر اعظم کے انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا، صدر کے انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا، بلوچستان والی صورتحال آپ دیکھ لیں، پھر سندھ کی صورتحال دیکھ لیں، تو اس پارلیمانی سسٹم کا، اس جمہوری نظام کا پی ٹی آئی احتجاج بھی کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ حصہ بھی بنتی ہے۔ یا تو آپ سسٹم کا حصہ نہیں ہے، اگر سسٹم کا حصہ ہے تو پھر آپ اس پروسیس کے تحت چل رہے ہیں، اگر آپ اس پروسیس کے تحت چل رہے ہیں تو پھر یہ سیاسی صورتحال میں، جو سیاست میں تھوڑی سی چشم بینا رکھتے ہیں، جو گہرائی رکھتے ہیں، سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں، وہ کبھی بھی بونگی نہیں مارتے، وہ ڈیپ انالیسس کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے پروسیس کو بھی دیکھتے ہیں، اور ایک لانگ ٹرم جو منصوبہ بندی ہوتی ہے سیاست میں یا اقتدار کے ایوانوں میں، وہ اس پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بابا جمہوریت نے، جو فاضل شہباز صاحب نے اپنا ویلاگ کیا، وہ بات بہت سارے دانشوروں کو ہضم نہیں ہو رہی، ان کی چڑیے اڑی ہوئی ہیں، ان کے سورس اسے اڑے ہوئے ہیں کہ بابا جمہوریت ہے کون، اور ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ بابا جمہوریت ہے کون۔ لیکن 2019 میں بھی سرسری ساتھ ذکر ہوا تھا بابا جمہوریت کا، اور فاضل شہباز نے جو کہا ہے، خود وہ نجم سیٹھی صاحب کے بڑے موترف ہیں یہ، لیکن وہ بھی حیران ہو گئے تھے، خود انہوں نے تسلیم کیا تھا۔ تو جو نجم سیٹھی صاحب کے تبصرے ہیں، تجزیے ہیں، چونکہ ابھی تک وہ بہت سارے عمران خان صاحب کے چاہنے والوں نے پھر ان کے یہ کلپس جو ہیں وہ وائرل کیے تھے سوشل میڈیا پر، کہ دیکھیں نجم سیٹھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی نہیں بتاتا، وہ کوئی نہیں سمجھاتا۔ تو اس ویلاگ کا مقصد آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی سیاست میں اہمیت سے کوئی انکاری نہیں ہے، ان کی مقبولیت ابھی بھی یہاں پہ ہے، مقبولیت ان کی کم نہیں ہوئی، گو کہ وہ ڈیالہ جیل میں ہے، لیکن پی ٹی آئی جو سیاسی پروسیس کا حصہ بن رہی ہے، یہ ڈے ٹو ڈے پروسیس ہے، اور ایک سموتھ طریقے سے پولیٹیکل ٹرانزیشن ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صدر کا جو الیکشن ہے، اور اس کے بعد اب یہ سینٹ کے چیئرمین کا جو الیکشن ہونا ہے، کہ سموتھ طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ ڈے ٹو ڈے سیاسی معاملات چل رہے ہیں۔ اور اس میں آپ بتائیے سن کر یا سمجھ کر کہ عمران خان صاحب فی الحال یہ جو ڈے ٹو ڈے پروسیس چل رہے ہیں سیاسی معاملات کو لے کر اور ریاستی معاملات کو لے کر، وہاں پر کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا، اہمیت سے کوئی انکاری نہیں ہے، مقبولیت سے کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ تو پھر بابا جمہوریت کی جو فاضل شہباز صاحب نے کہا ہے، جو آپ بھی دیکھیں، نظر رکھیں، میں اوورسیز سے بھی کہوں گا آپ بھی گہری نظر رکھیں، اور ہر اس جرم پر یقین نہ کر لیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی آج کی تاریخ میں ہاں یا نہ پر فیصلے ہو رہے ہیں، وہ سیاست کا رخ متعین کر رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ان کی سیاست کا جو رخ ہے، جو متعین ہونا ہے یا فیصلہ ہونا ہے، وہ مارچ 2025 میں ہونا ہے، اس سے پہلے
اہمیت رہے گی، لیکن اس طرح اہمیت نہیں ہے سیاسی معاملات میں جس طرح بنائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے. یہ کاسمیٹک طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے، ادروائز ریالٹی بالکل اس سے مختلف ہے. تو دوستو آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.